نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء صلاح المؤمن وقال الدعاء مخ العبادة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ و آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آیہ کریمہ کے حصے کی اور دو احادیث طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس وقت پوری دنیا کے حالات کو دیکھ کر امت مسلمہ کے چہروں پر مایوسی اور افسردگی کے آثار نظر آتے ہیں اور دنیا بھر کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ان حالات میں جبکہ بظاہر مسلمان بے کسی بے بسی اور لاچارگی کی پوزیشن میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، ایسے وقت میں امت کو کرنا کیا چاہیے اور وہ کون سی چیز ہے جو ہماری ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو نجات کے ساحل پر لے جا کر کھڑا کر سکتی ہے. اس لیے کہ پہلی بات تو مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ مسلمان کہیں بھی کبھی بھی بے بس اور بے کس نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کے الفاظ کو حکایتاً بیان کرتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ بے شک ہمارا رب ہمیں کافی ہے. اور ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اصل جو راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور وہ راستہ ہے دعا کا راستہ. مسلمان کاوشیں کریں، کوششیں کریں، تدبیر کریں، لیکن اسی کے ساتھ دعا بھی کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے.
اور یہ وہ ہتھیار ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں سے اس کو چھین نہیں سکتی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دعا کا درس دیا کہ میدان عمل میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. تجارت کی منڈی میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. تعلیم کی منڈی میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. میدان عمل میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. آپ دیکھیں جب بھی دعا کی جاتی ہے مومن کی دعا کبھی بھی رائگاں نہیں ہوتی، بشرط یہ ہے کہ دعا کے جو آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں اس کے مطابق دعا کی جائے. آپ دیکھیں بدر کے میدان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 نہتے مجاہدین کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں. سامنے 1000 کا لشکر تھا. کوئی ظاہری صورت ایسی نہ تھی کہ یہ 313 1000 پر غالب آتے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں 313 میں صرف 8 لوگ ایسے تھے جن کے پاس تلوار تھی. ان میں سے کسی کی تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کی تلوار زنگ آلود تھی. اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ اوپر کا کرتا بھی بہت سارے لوگوں کے پاس پہننے کے لیے نہیں تھا. ایک تہبند وہ لپیٹ کر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ میدان میں سرفروشی کا جذبہ لے کر کے حاضر تھے. صحابہ کرام کے پاس کھانے کو نہ تھا، کسی کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، کوئی کھجور چوس کر کے پانی پی رہا تھا. صورتحال یہ تھی، کوئی ایسے ظاہری حالات نہ تھے کہ مسلمان فتح و نصرت کی طرف جاتے. لیکن ہوا کیا؟ سب کو اللہ کے حبیب نے سونے کا حکم دیا. 313 صحابہ کو سونے کا حکم دیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نہیں سوئے. ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول پوری رات دعا کرتے رہے. یعنی کل کی صبح میدان میں قدم رکھنا ہے اور اس سے پہلی رات دعا کی جا رہی ہے. اور دعا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف نگاہیں اٹھے تو قبلہ بدل جاتا ہے. صرف نگاہیں اٹھے تو مراد پوری ہو جاتی ہے. صرف نگاہیں اٹھے تو قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوتی ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہے، امت کو دعا کرنے کا طریقہ تعلیم فرما رہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام جب دعا کرتے تھے تو دعا میں ہاتھ کبھی یوں ہوتے تھے، کبھی یوں ہوتے تھے، اور اس کے بعد کبھی نیچے آتے تھے، پھر کبھی نیچے آتے تھے، پھر کبھی اوپر اٹھتے تھے، اور مسلسل آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں جاری تھی، اور ایک ہی جملے کو بار 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 تکرار کرتے تھے، اور دعا میں اتنے مگن تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جسم کی چادر زمین پہ آ جاتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دعا کی مصروفیت کی وجہ سے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کے بدن سے چادر زمین پہ آ جاتی ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو احساس بھی نہیں ہوتا. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے چادر اٹھائی، سرکار کے جسم اقدس پہ ڈال دی اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا. دعا کا ایک طریقہ ہمیں یہ ملا کہ دعا میں انہماک کتنا ہو کہ ارد گرد کے ماحول سے ہم بے نیاز ہو جائیں. دعا کرتے وقت ہمارا چہرہ کس کو کیسا لگ رہا ہے اس کی فکر نکال دیں. ہمارے الفاظ کیا ہیں اس کی فکر نکال دیں. الفاظ سجا کر دعا مانگنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ دل کی گہرائیوں سے بے ساختہ جو جملے نکلتے ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی. اور پھر دعا میں الفاظ کو بار بار تکرار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. ایک ہی جملے کو بار بار دہرانا. پھر اس کے بعد رونا، یہ دعا کے لوازمات ہے. رونا، اور جس دعا میں رونا نہ ہو کم سے کم رکت جیسی صورت بن جائے، رکت جیسی کیفیت بن جائے، آنکھیں بند ہو جائے، آسمان کی طرف نگاہ نہ ہو، نگاہیں زمین کی طرف ہو. عاجزی کی انتہا کر دیں. اپنے اللہ کو منانے کے لیے جو الفاظ کہہ سکتے ہیں جو شریعت مطہرہ نے متعین کیے ہیں حدود شرع میں رہ کر عاجزی کی انتہا کر دے. مجھ جیسا کوئی ذلیل نہیں، مجھ جیسا کوئی گنہگار نہیں، مجھ جیسا کوئی مجرم نہیں، تیرے جیسا کوئی غفار اور ستار نہیں. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور پھر جس کو خدا پر جتنا یقین ہوتا ہے اس کو دعا پر بھی اتنا یقین ہوتا ہے.
اور دعا اس یقین سے مانگی جائے کہ اللہ قبول ہی کرے گا۔ کسی سے پوچھا گیا، کسی بزرگ سے، مقبول دعا کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس یقین سے مانگی جائے کہ اللہ قبول ہی کرے گا۔ جو دعا قبول ہی کرے گا کہ یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول ہی کرتا ہے۔ اس لیے کہ دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے یقین کا ہونا شرط ہے۔ بڑے سے بڑا پاپی اگر یقین سے مانگے قدرت اس کو بھی عطا کر دے، اور بڑے سے بڑا متقی شک میں مبتلا ہو جائے قدرت اس کی دعا کو بھی رد کر دے۔ دعا کے لیے نیک ہونا شرط نہیں۔ کبھی لوگ مایوس ہو کے کہتے ہیں مولانا ہم کیا دعا کریں، ہم تو گنہگار ہیں۔ کیوں؟ خدا گنہگاروں کا رب نہیں ہے، اس کا وعدہ تو سب کے ساتھ یکساں ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ مطلقاً اعلان ہے، جو مانگے، اللہ کا اعلان سب کے لیے۔ بلکہ یہ بات بھی کہہ دوں اگر آپ اس کو ہضم کر سکے تو حدیث پاک میں اگر اللہ سے کافر بھی یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ اس کا کفر نہیں دیکھتا، بلکہ جو خدا سے مانگتا ہے خدا اس کو بھی عطا کر دیتا۔ اس کی ایک نہیں ہزاروں مثالیں، کیونکہ اس کی رحمت سب کا، وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم مانگتے نہیں، ہم مانگتے نہیں۔ اور دعا مانگنے کی فضیلت کیا ہے؟